بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم اپنی 11ویں جماعت کی کتاب کا 15واں سبق پڑھیں گے، الدرس الخامس عشر. تو اس سبق میں ہم نے فعل مضارع کا مطالعہ کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب کے پیج نمبر 52 پر فعل مضارع کی مشق بھی دی گئی ہے، صفحہ نمبر 53 پر. تو پہلے آتے ہیں قاعدہ کی طرف. قاعدہ میں لکھا ہے الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على وقوع حدث في زمن حال او مستقبل. یعنی فعل مضارع وہ فعل ہے جس کا وقوع پذیر ہونا زمان حال یا مستقبل میں ہو. مثلا یذهب ہے، یفتح ہے، یشرب. یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا. یہ فعل مضارع یعنی حال اور مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے. اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں. آپ توجہ رکھیں. آئینہ یذهب خالد، خالد کہاں جاتا ہے؟ یذهب الی السوق وہ جاتا ہے بازار کی طرف. فی ای مدرسۃ تدرس سعاد کس مدرسے میں سعاد پڑھتی ہے؟ ہی تدرس فی المدرسۃ الابتدائیہ وہ پڑھتی ہے مدرسے ابتدائیہ یعنی پرائمری سکول میں. اب یہاں یذهب اور تدرس آپ دیکھو کہ یہ پہلے مذکر کے لیے اور دوسرا مونس کے لیے آیا ہے. ماذا یفعل الولدان یعنی دو لڑکے کیا کرتے ہیں؟ ہما یلعبان فی الساحۃ وہ کھیلتے ہیں میدان میں. ماذا تفعل البنتان دو لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ ہما تقرأان الصحف صحف وہ پڑھتی ہیں صحیفہ. حل انت تاکل التفاح کیا تو نے کھایا میوہ یا کیا تو میوہ کھاتا ہے؟ نام آکل ہاں میں اس کو کھاتا ہوں، اس کو کھاتا ہوں. حل انت تشربین اللبن کیا تشربین کیا تو نے دودھ پیا؟ نام اشربہ ہاں میں نے دودھ پیا. حل تلعبون کل مساء کیا تم سب کھیلتے ہو ہر شام؟ نام نلعب کل مساء ہاں ہم سب ہر شام کھیلتے ہیں. حل تخرجنا کل یوم للنزہۃ کیا تم نکلتے ہو ہر روز اس کے لیے نزہت کے لیے سیر سپاٹے کے لیے؟ لا ما نخرج کل یوم للنزہۃ نہیں ہم نہیں نکلتے ہیں ہر روز اس کے لیے سیر کے لیے. من یطبخ اللحم کس نے پکایا کھانا؟ الامہات یطبخنہ ماؤں نے اس کو پکایا. اب آپ نے اس سبق میں یہ بھی توجہ رکھنا ہے کہ دیکھو یذهب مذکر کے لیے آیا، یفعل مذکر کے لیے آیا، ولدانی ہے. اسی طرح تفعل مونس کے لیے آیا، تقرأانی جس طرح یہاں آیا. انت تاکل مذکر کے لیے آیا، تو کھاتا ہے. انت تشربین تو پیتی ہے، لبن دودھ. تو یہاں واحد مذکر غائب اور یفعل واحد مذکر غائب یہ بھی ہے، مگر تثنیہ کے لیے بھی یہی آیا ہے. یعنی پہلے فعل اگر پہلے آئے تو بعد میں فاعل آئے تو فعل جو ہے ہم واحد بھی لا سکتے ہیں. تو جس طرح یہاں یفعلو اور تفعلو میں لکھا ہے. اسی طرح تاکلو میں، اسی طرح تشربینا تاکلو اور تاکلو مخاطب کا صیغہ ہے مذکر مخاطب، اور تشربینا مونس مخاطب کا صیغہ ہے. تلعبونا جمعہ ہے، جمعہ کا صیغہ ہے مذکر کا اور مخاطب کا ہے. اسی طرح تخرجنا یہ بھی جمعہ کا صیغہ ہے مگر مونس کا ہے. تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ فعل مضارع ہم نے پڑھا تو یہ فعل مضارع حال اور مستقبل کے وقوع پذیر ہونے میں پر دلالت کرتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے صفحے پر، پیج نمبر 53 پر. اس میں لکھا ہے کہ اس کی گردان، اب آپ توجہ رکھیں کہ میں گردان دہراتا ہوں. دیکھو یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو، یہ 14 سے گیا آگے. اب دیکھو اسی طرح یہاں ینصرو لکھا ہے، ینصرو ینصران ینصرون تنصرو تنصران ینصرن تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن انصرو ننصرو. جس طرح فعل مضارع کے 14 سے گیا آپ نے دیکھے، پہلے 3 مذکر کے اور غائب، پھر دوسرے 3 مونس اور غائب، پھر تیسرے 3
مخاطب کے مذکر، پھر اس کے بعد مخاطب مونس کے 3 سیگے، اور آخر میں متکلم کے 2 سیگے۔ تو اب آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ فعل ماضی جو ہے اسی سے پہلے مضارع بنتا ہے، صرف میں ہم نے یا یعنی 4 حروف بڑھانے ہیں، عطین جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی الف، نون، یا اور تا ہم نے بڑھانے ہیں۔ اور اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا جو ہے یہ 4 سیگوں میں بڑھتا ہے، تا 8 سیگوں میں بڑھتا ہے، اور الف اور نون 2 سیگوں میں بڑھتا ہے۔ اس طرح سے یہ 14 سیگے مکمل ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے یہ اس میں ضمیر منفصل کا بھی یہاں کام ہے۔ دیکھو، ہوا ینصرانی، ہما ینصرانی، ہم ینصرون، ہیا تنصرو، ہما تنصرانی، ہن ینصرنا، انت تنصرو، انتما تنصرانی، انتم